السلام علیکم دوستو، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ غالباً سن 90 یا 89 کی بات ہے۔ تب اچھی طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ گاڑیاں اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی۔ میرے پاس اس وقت فورڈ ویگن ہوتی تھی جسے ہم نے ایمبولینس میں کنورٹ کیا ہوا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری فوتگی ہو گئی ہے اور ڈیڈ باڈی جو ہے نا اسے لے کر ہم نے پنجاب کا ایک علاقہ ہے ساہی وال سے آگے تقریباً کوئی 1 گھنٹے کا راستہ ہے، وہاں پہ جانا ہے۔ اب چونکہ کام کا مسئلہ تھا، روزی روٹی کا سوال تھا، تو میں نے کہہ دیا جی ٹھیک ہے لے جائیں گے، کیونکہ میرا تو کام بھی یہی تھا۔ جب ہم لوگ ہسپتال سے نکلے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ صبح 10 بجے کا ٹائم ہوگا، سردیوں کا موسم تھا۔ اس کے بعد راستے میں اچانک ان لوگوں نے کہا کہ پہلے ہمیں یہاں پر رکنا ہے جہاں ہمارا گھر ہے۔ پنڈی میں ایک جگہ تھی، وہاں پہ جانا ہے، پہلے وہاں میت کو لے کے جائیں گے، وہاں کے لوگ اس کو دیکھیں گے۔ ان لوگوں کو چہرہ دکھانے کے بعد پھر گھر سے کچھ سامان لینے کے بعد آگے کی طرف قصد کریں گے۔ تو ظاہری بات ہے میں تو پیسے مکا چکا تھا، تو مجھے تو اب ان کے حکم کے مطابق چلنا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے پنڈی چلے گئے۔ پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ پھر وہاں سے آگے ان کا جہاں پہ گھر تھا وہاں چلے گئے۔ وہاں جب میت کو اتارا گیا تو ساتھ ہی یہ فیصلہ ہو گیا کہ غسل دلوا کر کفن بھی پہنا دیا جائے اور جنازہ بھی ایک دفعہ کر لیا جائے، جو یہاں کے لوگ ہیں وہ یہاں جنازہ پڑھ لیں۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کے کام شروع ہوتے ہیں تو اس میں ظاہری سی بات ہے ٹائم لگنا لازمی ہوتا ہے۔ اب وہ کرتے کراتے جو ہے نا شام کے تقریباً کوئی 3 یا غالباً 4 بج چکے تھے۔ مجھے پریشانی اس لیے نہیں تھی کہ چونکہ میرا تو کرایہ جو ہے نا وہ مک چکا تھا اور میں نے ان کو چھوڑ کے واپس آنا تھا، یا شاید وہاں سے مجھے کوئی سواری مل جاتی، میں کہیں اور چلا جاتا۔ میں بھی چپ کر کے بیٹھا رہا۔ کچھ سچویشن ایسی تھی کہ مرنے والی خاتون کے جو بچے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، تو میرا دماغ ان کی طرف بھی الجھا ہوا تھا، تو میں اس لیے بھی شاید کوئی جلد بازی نہیں کر رہا تھا۔ اب 3 یا 4 کے درمیان جو ہے نا وہاں سے ہم لوگ پنڈی سے رخصت ہوئے۔ سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ آج کے دور میں چونکہ موٹر وے بن چکا ہے، ایڈوانس روڈ ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، ایڈوانس گاڑیاں ہیں، اس دور میں ابھی اتنا زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ سادے سادے سے روڈ تھے اور شارٹ کٹ یا درمیان اور راستہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ خیر جی ٹی روڈ پہ چڑھ جاتے ہیں اور جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے ہم لاہور والی سائڈ پہ آتے ہیں۔ تقریباً کوئی مجھے اچھی طرح یاد ہے، کوئی جب ہم لاہور کراس کر کے آ چکے تھے تو ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ ٹائر گاڑی کا بلاسٹ ہو گیا۔ اب یہ کوئی رات کے غالباً 9-10 کا ٹائم تھا یا 11 کا ٹائم تھا۔ ڈیڈ باڈی کو کچھ اس طرح سے رکھ دیا گیا تھا کہ درمیان کی جو ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ ہے وہاں پہ ڈیڈ باڈی تھی اور اس سے پیچھے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈیڈ باڈی کے ساتھ ایک سائڈ پہ کچھ ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، باقی جو بڑے تھے اور اس کے بچے تھے خاتون کے وہ سارے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ جو ہے نا ان کا شوہر اور ان کا ایک دیور بیٹھا ہوا تھا آگے والی سیٹ پہ جسے ہم کہتے ہیں، اور فورڈ کی آگے والی سیٹ پہ 2-3 بندے آتے ہیں، ڈرائیور کے ساتھ 2 بندے آتے ہیں۔ ہم لوگ غالباً کوئی 12 یا 1 بجے کا ٹائم تھا، یا پہلے جب ٹائر بلاسٹ ہوا ہے تو ایک ایسی جگہ تھی جس کے دونوں طرف جو ہے نا کھیت تھے۔ ابھی تو آپ ایک شہر سے نکلیں تو دوسرا شہر ساتھ جڑ جاتا ہے، ایک شہر ختم ہوتا ہے، دوسرا شہر کی جو دکانیں ہیں یا مارکیٹیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ٹچ کر جاتی ہیں اور آپ کو فیل بھی نہیں ہوتا کہ آپ سفر کر رہے ہو یا شہر سے شہر میں شفٹ ہو رہے ہو۔ اس دور میں ایسا نہیں تھا، اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک شہر یہ ہے تو پھر اس کے بعد دور دور تک کھیت کھلیان ہیں یا خالی جگہیں ہیں، پھر دوسرا شہر آتا تھا، اس کی لائٹیں دیکھنا شروع کر دیتے، ٹول پلازے آتے تھے، پھر اگلا شہر آتا تھا۔ پہلے کچھ اس طرح سے سسٹم تھا۔ تو جس جگہ ہماری گاڑی کی ٹائر پنچر ہوتا ہے یا لگا لیں ٹائر بلاسٹ ہوتا ہے، اور چونکہ میں نے پہلے بتا دیا کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی، وہ جیک پانے راڑ جو تھے نا وہ پرانے سٹائل کے تھے، تو نیچے اترتے ہیں
اچھا اب بچے جو ہیں یا جو بڑے ہیں وہ سارے بیچارے کب تک وہ پڑھتے یا پڑھاتے، تھک چکے تھے سارے، دکھ کی گھڑی تھی، المیہ بھی تھا ایک بڑا، وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کفن میں لپٹی ہوئی لاش ہماری سیکنڈ والی سیٹ پہ پڑی ہوئی ہے. اب مرد نیچے اترتے ہیں تو جو ہے نا ٹائر چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب رات کے لگ بھگ اس وقت جو تھا 10 ساڑھے 10 کا ٹائم تھا، اور سوائے گاڑی کی لائٹ کے یا چاند کی روشنی کے نہ کوئی روشنی نہیں تھی جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے تھے. تھوڑی دور کچھ درختوں کے جھنڈ سا تھا، دور تک کھیت کھلیان تھے. اچھا اب اتفاق یہ ہے کہ جب ہم ٹائر چینج کرنے لگے ہیں تو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور اس قدر شدید قسم کے بھونکنا شروع ہو گئے کہ جیسے کسی چیز سے وہ لڑ رہے ہیں. اچھا خیر وہ ایک بندہ جو ہے نا وہ تھوڑا الرٹ کھڑا ہو گیا کہ اگر ادھر ادھر کتے شتے آتے ہیں تو پتھر شتھر مار کے بھگا دیں گے. اور 2-3 بندے جو ہے نا وہ ٹائر کے ساتھ دنگا مشتی میں شروع ہو گئے. اسی صنع میں جناب صاحب یہ ہوتا ہے کہ اچانک گاڑی میں سے خواتین کے چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب کیا ہوا؟ ان کے چیخنے کی یا رونے کی آواز ایسی شدید تھی کہ اس کے ساتھ بچوں نے بھی رونا شروع کر دیا، اور یوں لگا جیسے پوری گاڑی کے اندر بھونچال آ چکا ہے، خوف جو ہے نا وہ پھیل چکا ہے. اچھا جو بندہ پتھر لے کے یا ایک ڈنڈا سے لے کے کھڑا ہوا تھا کہ کتوں کو بھگائے گا، اس نے افراتفری میں گاڑی کے چاروں طرف بھاگنا شروع کر دیا کہ شاید کسی طرف سے کوئی کسی کتے شتے نے حملہ نہیں کر دیا. اور جو ٹائر والے تھے وہ ایک دم سے کھڑے ہو کے ارد گرد دیکھنا شروع ہو گئے. ایک دو جو ہے نا گاڑی کے ساتھ چپک گئے کہ کیا ہوا، خیر تو ہے. اب میں خود ہکا بکا تھا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ کیا ہوا. پتہ چلا جی کہ یوں لگا ہے کہ جیسے جو لاش ہے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی ہے اور گاڑی کے باہر اس طرف کھڑی ہو کر شیشے کے اندر اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے. اور سب سے پہلے جو نظر ہے وہ ان کی دیورانی کی پڑی ہے اس کے اوپر. تو اس نے چیخ کر کہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ہائے میں مر گئی. ٹھیک ہے نا، ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا. اور اس کے ساتھ ہی جو دیور ہے وہ بھی ایک دم سے چیخنے لگا تھا، کیونکہ وہ دروازے کے ساتھ بیٹھا، اسے کہا گیا تھا کہ تم نے لاش کے بالکل ساتھ بیٹھنا ہے. تو اس کی چیخنے کی اس نے کہا جی کہ یہ اٹھ کے بیٹھی ہیں، یہ اٹھ کے بیٹھی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جیسے ہی چیخنے کی آواز ہے یہ دوبارہ لیٹ گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ظاہری بات ہے یہ سچویشن ایسی تھی، یہ ایک ایسا خوفناک لمحہ تھا کہ جس کے اوپر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا اور بھروسہ کیا بھی جا سکتا تھا، کیونکہ رات کا پہر ہے، سخت سردیاں ہیں، دھند ہے، تھوڑی دور آپ کے درختوں کا جھنڈ ٹائپ ہے، وہاں سے کتوں کے بھونکنے کی ایسے شدید آواز آ رہی ہے کہ جیسے ابھی جو ہے نا وہ آ کے آپ کو کاٹنا شروع کر دیں گے. اور ارد گرد کوئی روشنی نہیں ہے اور کوئی گاڑی بھی نہیں گزر رہی ہے اور ہو کا عالم ہے. تو یہ سچویشن تو بنے گی. ٹھیک ہے. اب چاند کی روشنی کتنی کی ہو سکتی ہے اس موسم کے اندر نا. تو خیر اللہ اللہ کر کے جو ہے نا 2 بندے کھڑے ہو کے اونچی اونچی قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع ہو گئے. اور جو لاش کے پاس اس کو کیلا چھوڑا ہوا تھا، پہلے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کے ساتھ اب 2 بندے بیٹھ گئے، میں اور 2 بندے جو ہے نا تقریباً کل ملا کے کچھ 6-7 کے 8 بندے تھے. تو کچھ خواتین تھیں، 4-5 بچے تھے. تو انہوں نے جلدی جلدی جو ہے نا ٹائر شائر چینج کیا اور آگے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا. اور بتاتا چلوں کہ جو لوگ گاڑیوں کے شوقین ہیں یا جن کو پرانی گاڑیوں کا پتہ ہے وہ جانتے ہیں کہ فورڈ انجن جو ہے نا یا فورڈ ویگن جو ہے نا بذات خود وہ ایک ٹینک کی طرح کی ہوتی ہے. اس کے اندر پاورفل نہ صرف انجن ہوتا ہے بلکہ اس کی باڈی بڑی پاورفل ہوتی تھی. ابھی بھی کہیں کہیں فورڈ ویگنز جو ہے نا نظر آتی ہیں، اولڈ ماڈل جو ہیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ تھی کہ میں گاڑی آگے چلا رہا تھا اور گاڑی کو ریس دے رہا تھا، اور گاڑی جو ہے نا وہ رینگ رہی تھی آہستہ 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 آہستہ. اور گاڑی کے جو بیلٹ کی آواز ہے نا وہ اس نے پورے روڈ پہ تماشا لگایا ہوا تھا، شور مچایا ہوا تھا. اب کچھ جو بات ہو رہی تھی وہ اس طرح سے ہو رہی تھی کہ میں کہہ رہا تھا کہ یار گڈی نو کی ہو گیا، گڈی ٹر کیوں نہیں رہی ہے گی نا. اس کے جیسے چاروں پاؤں جو ہے نا وہ کسی نے قبضے میں لیے ہوئے تھے اور گھوم نہیں رہی تھی. اب جب میں نے یہ بات کی تو اچانک پیچھے سے آواز آتی ہے کہ میت بھاری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، کلمہ پڑھو. تو خیر آگے کلمے کا ورد شروع کر دیا گیا، کلمے کا ورد شروع کر دیا گیا. اچھا اب دوہرا جو ہے نا وہ مرنے والے کے الواقین کے اوپر جو ہے نا دوہرا ایک قسم کا صدمہ آیا ہوا تھا. ایک صدمہ تو یہ تھا کہ ان کی بہت پیاری جو ہے نا وہ وفات پا گئی. دوسرا صدمہ یہ تھا کہ جو ہے نا وہ گاڑی جو ہے نا یا میت پہ جو ہے نا وزن آ چکا ہے. اچھا اب میں ان سے کیا کہتا، میں پہلے تھوڑا چڑچڑا ہو گیا تھا. میں نے انہیں کہا بھی تھا کہ یار آپ جلدی نکلو، لمبا سفر ہے،
لیکن وہ بچوں کو دیکھ کر اور ان کے گھر کے غم کو دیکھ کر میں بھی چپ رہا کہ چلو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں ہے، پہنچنا تو ویسے بھی رات کو ہی ہے، تو چلو رات کو ہی پہنچ جائیں گے۔ اب سچویشن یہ ہوگی جی کہ خیر اللہ اللہ کر کے گاڑی چل پڑی۔ ان کے جب ہم پہنچے ہیں گاؤں کے پاس، تو ان کے مین روڈ سے ہٹ کے اندر جو ہے نا گاؤں، پھر اندر جنگل میں تھا۔ اب وہاں پہ آگے تبصرہ شروع ہو گیا کہ یہاں سے آگے جنگل میں نا لاش کو لے کے داخل نہیں ہوتے، گاڑی میں ادھر ہی انتظار کرتے ہیں، اور کوئی بندہ آتا جاتا ہے تو وہ ان کے ساتھ جا کے گاؤں سے کچھ بندوں کو لے کے پھر مل کے آگے جاتے ہیں۔ تو ان میں سے جو دو بڑے تھے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا تو بے حرمتی ہے، سیدھی سیدھی ابھی 12-1 بجے ہیں، سردیاں ہیں، یہ تو پوری رات پڑی ہوئی ہے، ابھی 8-9 گھنٹے ہم ادھر گاڑی میں روک کے تو نہیں انتظار کر سکتے، اور صبح سویرے پہلے ٹائم ان کو قبر کے حوالے کرنا ہے، تو یہ زیادتی ہو جائے گی۔ خیر انہوں نے کہا جی بسم اللہ پڑھو، چلو جی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ مجھے ان ہونے سے پہلے جو گاڑی کی روشنی تھی نا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، بس کتنی کی روشنی ہوگی اس وقت گاڑی کی، اس میں نہ جدید لائٹیں لگی ہوئی تھی کہ بہت زیادہ لائٹیں ہوں جس کے اندر وہ فوگ لائٹس ہوں اور وہ نظر آ رہا ہو سارا کچھ۔ جو مجھے جنگل سا نظر آ رہا، جو میری آنکھیں دیکھ رہی تھی، وہ جنگل ہی جنگل تھا، اور اس کے درمیان میں ایک روڈ جا رہا تھا، دونوں طرف جو ہے نا گھنا جنگل ہے، اور درمیان میں ایک کچا پکا سا روڈ جا رہا تھا، اور اس پہ ہم نے سفر کرنا تھا۔ میں نے نا سرسری سا پوچھا، مطلب اپنی ٹینشن ختم کرنے کے لیے، کہ یہاں سے آگے گاؤں کتنا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا جی کوئی آدھے پونے گھنٹے کا سفر ہے۔ اب گاڑی پہ اگر وہ آدھے پونے گھنٹے کا سفر ہے، جو وہ اندازے سے بتا تھا، مطلب تھا کہ گھنٹے کا سفر لازمی ہے۔ میں کیا مروا چھڈے نے ظالموں۔ اب ہم خیر بسم اللہ پڑھ کے میں نے جنگل میں گاڑی نہیں کر دی، ان بندوں نے ساتھ تلاوت شروع کر دی، درود پڑھنا شروع کر دیا۔ اب آ گیا کہ ہم جا رہے ہیں، تھوڑی آگے گئے نا تو مجھے لگا کہ جیسے گاڑی نے جھٹکا لیا، جیسے کسی نے بڑی پاورفل چیز نے گاڑی کے آگے ہاتھ رکھ کے گاڑی کو روک دیا۔ اب میں نے ریس دی، گیئر لگایا، ریس دی، گاڑی نے غرانا شروع کر دیا، زور لگا رہی ہے گاڑی۔ خیر زور لگاتے گاڑی وہی سیم پہلے والی سچویشن ہوگی۔ میں نے نا ان کی طرف بے بسی سے دیکھا کہ یار تم لوگوں نے مجھے پھنسا کے رکھ دیا، ٹھیک ہے، کہاں میں آ گیا ہوں، میرے ساتھ زندگی میں یہ پہلا ایکسپیرینس ہے کہ میں لائیو یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ گاڑی چلنا شروع ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے یوں لگا کہ جیسے بہت سارے لوگ جو ہے نا گاڑی کو سائڈوں سے چپک کر ہاتھوں کے ساتھ جو ہے نا، جن کے سفید سفید چہرے ہیں، سفید سفید کپڑے ہیں، اور سفید سفید ہاتھ ہیں، وہ نا گاڑی کے شیشوں پر ہاتھ مار رہے ہیں، گاڑی کی باڈی پر ہاتھ مار رہے ہیں۔ میرا دل تو کیا کہ میں گاڑی کا دروازہ کھولوں، نیچے چھلانگ ماروں اور بھاگ جاؤں۔ خیر اس کے ساتھ ہی جو ہے نا ایک دفعہ سے پھر چیخنے کی اور رونے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہوگی۔ میں نے شیشے میں دیکھا پیچھے سارے جو مجھے اندھیرے میں کم روشنی میں نظر آ رہا تھا کہ سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور سہمے میں بچے سوئے ہوئے ہیں، کچھ خواتین سوئی ہوئی ہیں، جو 2-4 جاگ رہے ہیں، وہ ارد گرد دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی خوف زدہ ہیں۔ جو میرے ساتھ آگے بیٹھے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم نے دھیان دے، تم بس چلاتے رہو گاڑی۔ میں نے اسے کہا یار میں گاڑی کیسے چلاؤں، گاڑی چلے گی تو میں چلاؤں گا نا۔ تو میں خیر آہستہ آہستہ گاڑی کو موو کرتا رہا آگے کی طرف۔ اب ہوتا یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں نا روشنی کے گولے سامنے سے آتے ہیں، یوں جیسے کسی نے پیٹرول بم بنایا اور گاڑی پہ مارا ہے، لیکن وہ جیسے ہی گاڑی کے پاس آتے ہیں نا غائب ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار، کلمہ پڑھتے پڑھتے میں نے کہا یار مجھے لگتا ہے کہ اس میت نہ ممی تھیں دفن ہو جانا میں۔ تو مجھے وہ کہنے لگے کہ یہ دیکھیں یہ آپ کو ڈرا رہے ہیں، خوف زدہ کر رہے ہیں، آپ نے ڈرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، بس آپ چلتے رہو۔ اچھا میں نے کہا کتنا کو چل سکتا ہوں، اتنے کھڈے ہیں روڈ کے اوپر، ایسے آڑا ترچھا روڈ ہے، تو اس پہ میں کتنا کو چل، دونوں طرف جنگل ہے اور آگے سے یہ خوفناک چیزیں ہیں، اور میرا دل پھٹ جائے گا، میں تو گاڑی یہاں روک رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو نے مجھ سے بولا کہ یار ساری زندگی سانوں بھی اتنے گزر گئی ہے، کدی اس طرح ہویا نہیں ہے، سنتے اسی بھی آئے ہیں، لیکن فرسٹ ٹائم اسی بھی یہ چیز دیکھ رہے ہیں، غلطی ساڈی ہے گی، لیکن یہ کہ ہن اس ٹائم اگر اتنے رکنے تو اتنے ذلیل و خوار ہو جاواں گے، بچے بھی نقصان اٹھان گے، اسی بھی نقصان، تو ٹردا رہے گڈی دے وچ تے نہیں نہ آ رہے ہے۔ ساتھ ہی وہ پھر دوبارہ تلاوت شروع کر دی انہوں نے، میں نے گاڑی آگے چلانا شروع کر دی۔ اس کے ساتھ یوں لگا جیسے بے شمار گاڑی کے اوپر پتھر برس رہے ہوں، اس قدر گاڑی کے باہر شور تھا، جیسے کوئی بے شمار لوگ جو ہے نا گاڑی کو پتھر مار رہے ہوں اور گاڑی کو پیٹ رہے ہوں نا۔ یہ شور سن کے بچے بھی جاگ گئے، انہوں نے لگ رونا چلانا شروع کر دیا، خواتین نے لگ رونا چلانا شروع کر دیا۔ اب جو ڈیڈ باڈی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے یا میت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے لگ رونا چلانا شروع کر دیا۔ اب میرے دل کی حالت یہ تھی کہ میں ان بندوں کی طرف دیکھ رہا تھا، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، اور وہ لوگ اونچی اونچی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ خیر میں نے ایک دفعہ آنکھیں بند کی اور اپنے پریشر سے نا گاڑی کو زور ڈالا، گاڑی جھٹکے سے جو ہے نا بھاگنا شروع ہوگی۔ میں نے نہیں دیکھا کہ روڈ کچا پکا ہے کیسا بھی ہے، میں نے گاڑی بگاتا گیا، اور ایک موڑ آیا جہاں موڑ مڑتے ہی نا گاڑی یوں لگی جیسے بالکل گریس کی طرح ہو گئی ہے، ایسے بھاگنا شروع کر دیا۔ تو میں نے
آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں نے جناب کھینچ ڈالا گاڑی کو۔ اچھا جیسے ہی ہم ایک پلی آتی ہے اس پلی کو کراس کیا اور اس کے تھوڑا سا آگے گئے ہیں تو اس کے بعد جیسے بالکل پرسکون ہو گیا سارا ماحول۔ اب گاڑی کے انجن کی آواز تھی، کچھ بچوں کے رونے کی آواز تھی، خواتین چپ ہو چکی تھی، بندے کنٹینیو تلاوت کر رہے تھے اور میری نظر روڈ پہ تھی، اور جب میں پیچھے شیشے میں دیکھتا تو مکمل اندھیرا تھا، صرف گاڑی کی جو بیک لائٹ تھی بس ان کی سرخی سرخی سے مجھے نظر آتی تھی، شیشے چونکہ اوپر کیے ہوئے تھے، سردی بہت زیادہ تھی۔ اب روڈ پر کہیں دھند کے مرغولے تھے اور بس کچھ روشنی تھی اور گاڑی کے انجن کی آواز تھی، اور میں تھا، اور پتلی سی روڈ تھی جس کے ایک سائڈ پر کھیت تھے اور ایک سائڈ پر رکا دکا جو ہے نا ڈیرے کی، کسی کی لائٹ نظر آ رہی تھی، کسی کی لائٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ خدا خدا کر کے منزل مقصود پر پہنچے ہیں۔ جیسے پہنچے تو حویلی کے اندر سے لوگوں کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہوئی، لگتا تھا لوگ گاڑی کی آواز سن کر جاگ چکے ہیں، لیکن اب یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ ایک میت کے ساتھ بے شمار میتیں اتار رہے ہو، کیونکہ جو اتر رہا تھا وہی چکرا کے گر رہا تھا، جو اتر رہا تھا وہی چکرا کے گر رہا تھا۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ کئی لوگوں کے مطلب بچوں کے بیچ میں جو ہے نا وہ سوسو بھی نکل گئے ہیں۔ تو یہ میری زندگی کا سب سے ڈراؤنا واقعہ تھا جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے، اور اس طرح کے اور بھی میں نے واقعات کیے ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو مزید واقعات سے بھی مستفید کریں گے۔ کیسا لگا آپ کو یہ واقعہ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ۔